سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. اللہ کا حکم ہے سب فرشتے زمین پر آئیں. سب زمین پر آئے, خدمت کے لیے سب کھڑے ہیں. سیدہ آمنہ خاتون کہتی ہیں سرے شام سے آمنہ کے آنگن میں, سرے شام سے آمنہ کے آنگن میں فرشتوں کا پیرا ہے. جس کے آنگن میں فرشتوں کا پیرا ہوتا ہے اس گھر کے اندر روا روٹ مچتی ہے, رونا دھونا مچتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے آتے ہیں رلانے کے لیے. لیکن آمنہ خاتون کا وہ گھر ہے جہاں پر فرشتے کسی کی آمد پر آئے ہیں, اور کیسے کیسے فرشتے, جبریل جیسا, میکائیل جیسا, ایسے فرشتے بھی آئے ہیں کہ جو کبھی اس سے پہلے زمین پر نہ آئے تھے. اس جلوے جہاں آرا کو, اس روح کائنات کو, اس جان کائنات کو, اس سید البشر کو, اس افضل البشر کو دیکھنے کے لیے, ایک جھلک دیکھنے کے لیے آئے ہیں. لیکن ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم میں, ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم میں. وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو, وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو. اللہ اکبر. آمنہ خاتون فرماتی ہیں اللہ اللہ, قدرت کا نقیب آواز دے رہا ہے, اعلان ہو رہا ہے, ہزاروں سال سے انتظار کرنے والوں, اب وہ ساعت سعید قریب آ گئی, اب وہ گھڑیاں قریب آ گئی کہ وہ شہ والا پردے سے باہر آنے والا ہے, وہ زمین پہ قدم رنجا ہونے والا ہے. وہ آئے گا, آ کر کے بیواؤں کو سہاگن بنائے گا. وہ آئے گا یتیموں کو, وہ یتیموں کا والی بن کر آئے گا. وہ آئے گا, وہ جاہلوں کو زیور علم عطا کرے گا. وہ آئے گا, وہ غلاموں کو کعبے کی چھت پہ چڑھائے گا. وہ آئے گا, اپنے حصے کا کھانا غریبوں کو کھلائے گا. وہ بھوکوں کا پیٹ بھرے گا, وہ یتیموں کی پرورش کرے گا, وہ بیٹیوں کو زندہ دفن ہونے سے روک دے گا. وہ آئے گا, اس کے قدم کی برکت سے پوری کائنات مسجد بن جائے گی, سجدہ گاہ بن جائے گی. وہ آئے گا تو کہے گا مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدوری دے دی جائے. وہ آئے گا, آنے کے بعد ادنا و اعلیٰ کی تمیز کھڑی ختم کر دے گا, اور کہنے والے کہیں گے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. بندہ اور بندہ نوازی کی تمیز کو وہ ختم کرے گا, کالے اور گورے کی تمیز کو ختم کرے گا, ادنا و اعلیٰ کی تمیز کو ختم کرے گا. وہ آئے گا, قدرت کا نقیب آواز دے رہا ہے, کلیاں مسکرا رہی ہے, کلیاں چٹک رہی ہے. وہ ساعت سعید قریب آتی ہے, وہ وقت قریب آتا ہے جب 12ویں کا چاند پورے آب و تاب کے ساتھ طلوع ہوتا ہے. اچھا بات یہ ہے, دیکھو 14ویں تاریخ کو حضور کیوں نہیں آئے؟ تاریخ میں تو بہت سی باتیں, لیکن جمہور کا قول ہے کہ حضور 12 کو آئے. امام قسطلانی نے کہا 12 کو آئے, جمہور کا قول. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کہا 12 کو آئے, جمہور کا قول. امام احمد رضا نے کہا جمہور کا قول 12 کو آئے. شیخ اشرف علی تھانوی نے کہا جمہور کا قول 12 کو آئے. ابن تیمیہ نے کہا جمہور کا قول 12 کو آئے. 12 کو پوری امت کی اکثریت کہتی ہے 12 کو, چند ایک کچھ اور کہتے ہیں. لیکن جو چند ایک کہتے ہیں ان چند ایک کو چندے میں رکھ دیا جاتا ہے, ان کو مانا نہیں جاتا. اکثریت کا قول لیا جاتا ہے ہر معاملے کے اندر. 12 کا قول زیادہ تر لوگوں نے مانا, ورنہ اقوال بہت سے ہیں. 14 کو کیوں نہیں آئے؟ یاد رکھنا اس لیے کہ 14 کے بعد چاند گھٹتا ہے, اور وہاں گھٹنے کا تصور نہیں. اگر 14 کو آتے ہیں اور 15ویں شروع ہوتی تو لوگ کہتے ہیں کہ گھٹنا شروع ہو گیا تھا. وہ کسی کو گھٹانے نہیں آئے, 12 کو آئے. اچھا 9 کو اور 8 کو کیوں نہیں آئے؟ کہ اس وقت چاند مکمل نہیں ہوتا, لیکن 12 کو مکمل ہونے کے قریب ہوتا ہے. 14ویں کے اور 12ویں کے چاند کو دیکھنے میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا. ورنہ دیکھ لیں, آپ غور کر لیجئے گا. آج 12ویں ہند تھی نا, کل دیکھ لینا, آئندہ مہینے کی 12ویں کو دیکھ لینا. اور بھی 12 میں بڑی حکمتیں ہیں, آج وہ نہیں, اس لیے کہ گفتگو کا وقت تمام ہوتا ہے. 12ویں کا چاند طلوع ہوا, اور جب 12ویں کا چاند طلوع ہوا, آمنہ خاتون فرماتی میرا گھر بھر گیا. میں نے خواب دیکھا, ایک خواب دیکھا تھا, مجھ سے نور نکلا, اور اس نور سے میں نے بصرہ کے
محلات دیکھے، روم کے محلات دیکھے۔ حد تو یہ کہ حضور کی آمد جس دن ہوئی اس دن بت اوندے ہوئے، جس دن آمد ہوئی اس دن بادشاہوں کے تخت اوندے ہوئے، جس دن حضور کی آمد ہوئی اس دن دن بھر بادشاہ بول نہیں سکے، جس دن حضور علیہ السلام کی آمد ہوئی اس سال میں کسی کے گھر میں بیٹی پیدا نہیں ہوئی، بیٹے ہی بیٹے پیدا ہوئے سال بھر۔ یہ اتفاق نہیں تھا، حسن اتفاق نہیں تھا، یہ نہ اتفاق تھا نہ حسن اتفاق تھا، یہ قدرت کا اہتمام تھا کہ محبوب آنے والا ہے، پیارا آنے والا ہے۔ آمنہ خاتون سیدہ فرماتی ہیں، سیدہ آمنہ خاتون فرماتی ہیں کہ میں گھبرانے لگی، جب مجھے گھبراہٹ سی ہوئی تو میں نے دیکھا ایک پرندہ میرے سینے پہ اپنا پر ملنے لگا، اور مجھے ایک کٹورے میں جو بڑا چمکدار تھا، اس سے پہلے میں نے ایسا چمکیلا کٹورا کبھی نہیں دیکھا تھا، اس میں مجھے جو ہے وہ مشروب پلایا گیا جو سفید تھا دودھ سے زیادہ، جو ٹھنڈا تھا برف سے زیادہ، اور جو میٹھا تھا شہد سے زیادہ۔ میں نے وہ پیا اور میری ساری وحشت دور ہو گئی۔ میں نے دیکھا پورا گھر بھرا، میں نے کہا کون ہیں آپ لوگ؟ دیکھو حضور آتے ہیں تو گھر بھرتے ہیں۔ سیدہ آمنہ کہتی کون ہیں آپ لوگ؟ انہوں نے کہا ہم جنت کی حوریں ہیں، سب کے سب جنت کی حوریں ہیں، آج خدمت کے لیے آئی ہیں کیونکہ آپ کا بیٹا سردار جنت ہے، سید العالمین ہے، آپ کا بیٹا سید العالمین ہے، نبیوں کا تاجدار ہے، کائنات کا مالک ہے، آج ہم آپ کے گھر آئے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرماتی ہیں کہ میں نے بنو عبد مناف کی بیٹیوں کی طرح اونچے اونچے قد والی لڑکیوں کو، عورتوں کو دیکھا تو میں ان کو دیکھ کر ہیبت سے کانپ گئی کہ یہ کون ہے؟ تو ان میں سے ایک نے کہا بی بی آمنہ آج میں تیری خدمت کو حاضر ہوں، میں حوا ہوں آدم کی بیوی۔ پھر ایک نے کہا میں عمران کی بیٹی مریم بنت عمران عیسیٰ کی میں امی ہوں، توجہ کرنا، عیسیٰ علیہ السلام کی امی ہوں۔ ایک نے کہا میں آسیہ فرعون کی بیوی ہوں، ایک نے کہا میں ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہوں۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ صبح صادق کا وقت تھا، پھر مجھ سے نور چمکا، فرماتی مجھ سے نور چمکا، اور ولادتوں کی طرح ولادت والا معاملہ نہ تھا، مجھ سے نور چمکا، اور نور چمکا تو میں نے دیکھا اپنے بچے کو کہ ان کے بدن پر کپڑا تھا اور ان کا پورا بدن کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا، نجاست سے، گندگی سے، رطوبت سے پاک و صاف تھا، اور وہ ناف بریدہ پیدا ہوئے تھے، ناف کٹی ہوئی تھی، مختون تھے، ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے، کستوری کی اور مشک کی خوشبو آتی تھی، اور وہ جیسے ہی زمین پر آئے انہوں نے گھٹنے زمین پہ رکھے، اور گھٹنے زمین پہ رکھ کر انہوں نے شہادت کی انگلی اٹھائی اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انی رسول اللہ، کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب دیکھو حضرت عیسیٰ کی پیدائش اور محمد الرسول اللہ کی پیدائش میں فرق کیا ہے؟ عیسیٰ آئے تو آنے کے بعد ان کی ماں پر لوگوں نے الزام لگایا تھا کہ ان کی ماں معاذ اللہ بدکار ہے، تو عیسیٰ نے آ کر سب سے پہلے اپنی ماں سے تہمت کو ختم کیا، اور مصطفیٰ جان رحمت آئے تو آپ کی آمد سے پہلے اللہ پر لوگوں نے تہمت لگائی کہ اللہ بھی رب ہے، اور اللہ کے سوا لات و حبل عزا یہ سب بھی رب ہے، یہ بھی خدا ہے۔ تو عیسیٰ آتے ہیں تو اللہ پر، عیسیٰ آتے ہیں تو ماں پر لگی ہوئی تہمت کو ہٹاتے ہیں، ختم کرتے ہیں، اور میرے مصطفیٰ جان رحمت آتے ہیں، عیسیٰ نے ماں کی پاکی بیان کی اور محمد الرسول اللہ نے اللہ کی پاکی بیان کی۔ اللہ پر جو الزام لگا تھا کہ اللہ نے ان کے سوا، اپنے سوا اوروں کو بھی خدا بنا رکھا ہے، تو کہا اشہد ان لا الہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جناب عیسیٰ آتے ہیں تو آنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ آتانی الکتاب، کہتے ہیں انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ توجہ، عیسیٰ کیا کہتے ہیں علیہ السلام؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور حضور آ کر کہتے ہیں رب حبلی امتی، میں امت کا نبی ہوں، رب حبلی امتی، میں امت کا نبی ہوں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں نماز لے کر کے آیا ہوں، وہ نماز لانے کی بات کرتے ہیں، یہ سر سجدے میں رکھ کر
نماز پڑھ کر دکھانے کی بات کرتے ہیں۔ توجہ فرمائے، دونوں کی میلاد میں فرق بھی ہے، اسی لیے تو کہا زمانے میں آئے بہت آنے والے، کوئی تجھ سے آیا نہ او آنے والے، سراجم منیرہ لقب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ بس جیسے حضور کی آمد ہوئی، فرشتوں نے، حوروں نے، آسمان نے، زمین نے، ملائکہ نے، سب طرف سے صدائیں گونج پڑی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک، میلاد کا وقت، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سید الاولین والآخرین، الصلاۃ والسلام علیک یا در اللہ المکنون، الصلاۃ والسلام علیک یا سر اللہ المخزون، الصلاۃ والسلام علیک یا عالم ما کان وما یکون، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آمنہ خاتون فرماتی ہیں وہ زمین پر آئے، میں نے دیکھا کہ ان کو ایک تشت میں رکھ کر غسل دینے والوں نے غسل دیا، حالانکہ وہ صاف ستھرے آئے تھے، سجدہ ہوا، سب کچھ ہوا، پھر غسل دیا گیا، اور جنہوں نے غسل دیا انہوں نے ان کے قدم چومے، غسل دینے والوں نے قدم چومے، اور کہا کہ بی بی آمنہ ہم فرشتے ہیں، یہ تیرا بیٹا اللہ کا نبی ہے۔ پھر فرماتی ہیں کہ وہ بادلوں میں گم ہو گئے، بادل آیا، بادل کی طرح تھا، گم ہو گئے، اس میں سے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز آتی تھی، گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز آتی تھی، کسی کے بات کرنے کی آواز آتی تھی، میں بات زیادہ نہ سمجھ سکی لیکن آواز یہ آتی تھی، لے جاؤ انہیں، لے جاؤ انہیں جنگلوں کی سیر کراؤ، لے جاؤ انہیں دریاؤں کی سیر کراؤ، لے جاؤ انہیں مشرق و مغرب کی سیر کراؤ، لے جاؤ انہیں خشک و تر کی سیر کراؤ، لے جاؤ انہیں عرش کرسی کی سیر کراؤ۔ عرش جھوم رہا تھا، خوشیوں کا ماحول تھا، اور پھر آواز آئی، انہیں لے جاؤ، سب پہچان لے، اور لے جا کر سارے نبیوں کی جو خصوصی ادائیں ہیں ان کے اندر ودیعت کر دی جائے، آدم کی صفوت ان میں ڈال دی جائے۔ گفتگو کا اختتام قریب ہے، دعائیں مقبول ہوتی ہے، میلاد مصطفیٰ کی گھڑیاں قبول، اللہ رب العزت آپ کی ہم سب کی دعائیں قبول کرے، اور وقت آ چکا ہے، وہ وقت جو حضور علیہ السلام کی میلاد کا تھا، اللہ آپ کی ہم سب کی ہر دعا قبول کرے، بری تقدیروں کو بھلی کرے، بیماریوں کو، بلاؤں کو، خاص طور پہ کرونا کو اللہ ختم فرما دے، دنیا سے لاک ڈاؤن کا اللہ خاتمہ فرما دے، جن کی بیٹیوں کے رشتے نہیں اللہ ان کے لیے اچھے رشتوں کا انتظام کر دے، جن کو اولاد نہیں اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا کر دے، جو بیٹیوں کے باپ ہے، بیٹے چاہتے اللہ انہیں بیٹے عطا کر دے، جو بیٹیاں چاہتے اللہ انہیں بیٹیاں عطا کر دے، جو دنیا چاہتے اللہ انہیں دنیا دے، جو آخرت چاہتے اللہ انہیں آخرت دے، اور اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر نعمت عطا فرما، دامن مصطفیٰ ہمیں ہماری نسلوں کو عطا فرما، حضور کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرما، سنی دعوت اسلامی کے جتنے منصوبے اللہ سب کو پائے تکمیل تک پہنچا۔ آواز آئی کہ انہیں لے جاؤ خشک و تر میں اور سب طرف گھماؤ، آدم کی صفوت عطا کر دو، آدم کی صفوت عطا کر دو، نوح کی شجاعت عطا کر دو، داؤد کی آواز عطا کر دو، یوسف کا حسن عطا کر دو، عیسیٰ کا جمال عطا کر دو، موسیٰ کا جلال عطا کر دو۔ اللہ اکبر، یہ ساری باتیں کہی گئی، پتہ چلا کہ ساری خصوصیات ودیعت کر دی گئی، بلکہ اگر بڑھ کے کہوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آدم کی صفوت ایسی عطا کرو کہ صفوت آدم بھی وہاں پر حیرت سے تکتی ہوئی نظر آئے، ہاں حسن یوسف ایسا عطا کرو کہ حسن یوسف بھی وہاں حسن کی خیرات مانگے، لہن داؤدی کا ایسا جلوہ وہاں پر پیدا کرو کہ داؤد اللہ کی کتاب پڑھتے تھے تو جانور کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن ان کو ایسی لہن ملے، ان کو ایسا لہن ملے
کہ جب یہ اللہ کی کتاب پڑھیں تو اس وقت تو خدا بھی اس کا مشتاق ہو. قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند. نظافت عطا کر دو، لطافت عطا کر دو، علم عطا کر دو، حلم عطا کر دو، اللہ کے خزانے کی کنجیاں عطا کر دو. سب کچھ انہیں عطا کر کے اللہ کے خزانوں کا مالک بنا دو. حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری. ساری خصوصیات اور خوبیاں ان میں جمع کر دو تاکہ ان جیسا کوئی نہ ہونے پائے، ان جیسا کوئی نہ ہونے پائے. لم یاتی نظیرو کا فی نظرین مثلے تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سوہے ہے تجھ کو شہید و سرا جانا. لکا بدرن فل وجہل اجمل خط حال ماہ زلف ابر اجل تورے چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا. انافیت اشیوں و سخا کاتم اے گے صبح پاک اے ابر کرم برسن ہارے رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا. اللہ اکبر روح فدا کا فزد ہر کا یک شولہ دیگر برزنش کا مورا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا. کہاں گیا صفوت آدم شجاعت نوح، صفوت آدم شجاعت نوح، حسن یوسف لہن داؤدی اور اللہ پر زہد یحییٰ کا زہد عطا کر دو، زکریا کا گریہ عطا کر دو، موسیٰ کا جلال عطا کر دو، عیسیٰ کا کمال عطا کر دو. انبیاء جو الگ الگ خصوصیت لے کر آئے تھے وہ ساری خصوصیت ان میں رکھ دو، بلکہ سب کو معجزہ دے کر بھیجا تھا، ان کو معجزہ بنا کر بھیجا. ان جیسا کوئی نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا. بلکہ نقیب قدرت نے آواز دی کہ مصور قدرت نے ان کو حسن و جمال، سیرت و صورت کا ایسا عظیم شاہکار بنایا کہ پھر وہ قلم ہی توڑ دیا. اب تجھ جیسا کسی کو نہیں بنائیں گے. گفتگو اختتام کو پہنچتی ہے. خراج پیش کرتے ہوئے اللہ اکبر، مصور قدرت نے قلم کو توڑ دیا یہ کہہ کر کہ تجھ جیسا پیارے اب کسی کو نہیں بنائیں گے، اس لیے کہ دو میں شرک ہوتا ہے، محبت میں شرک جائز نہیں ہوتا. اس لیے کہ اگر قدرت جو ہے وہ دوئی کو پسند کر لے تو پھر یکتائی کون پسند کرے گا؟ اب مجھے بتاؤ، جب مصور قدرت ان کو بنا کر کے قلم توڑ دے یہ کہہ کر کہ میں اب تجھ جیسا کسی کو نہیں بناؤں گا. تیرے بابا کو اس لیے اٹھا لیا کہ تیرے بعد کوئی تیری بہن تجھ جیسی پیدا نہ ہو، کوئی تیرا بھائی تجھ جیسا پیدا نہ ہو. جب مصور قدرت ان کو بنا کر ان کے بعد ان جیسا کسی کو نہیں بنا سکتا، بلکہ نہیں بناتا اور نہیں بنا سکتا. اس لیے کہ ماں کانا محمد نبا احد، اس پر جو ہے وہ نص ہے. قدرت جھوٹ نہیں بول سکتی، اس لیے اب قدرت کے تحت ہی نہیں ہے کہ وہ ان جیسا کسی کو بنا سکے. ایک بار درود شریف پڑھیں. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ہمارے بچے حضور کی محبت سے دور ہو گئے، اس لیے کھلواڑ ہو رہا ہے. اپنے بچوں کو حضور سے قریب کرو. فلمیں بچے دیکھ رہے ہیں، انہیں فلموں سے روکو، نعت شریف کی طرف لاؤ. حضور کی سیرت پڑھو. پتہ ہے حضور کی سیرت کچھ نہیں پتہ. سال میں ایک بار میلاد میں میلاد کے واقعات سن لیں، 12 دن میں سیرت کی کچھ تقریر سن لیں، بس اتنا ہی، اس کے سوا کچھ نہیں. اس لیے میری گزارش ہے کہ اپنے گھروں میں باپ بیٹھ کر سیرت النبی کا درس دے. سب کی زندگیاں پڑھنے والوں اپنے نبی کی زندگی پڑھو. جتنی خوبصورت اپنے نبی کی زندگی ہے اتنی خوبصورت کسی کی زندگی نہیں ہے. سب کی زندگی پڑھنے والوں حبیب خدا کی زندگی پڑھو. قرآن کو اپنی زندگی کے اندر لازم کرو. کتاب کو پکڑو، کتاب اللہ کا دامن پکڑو. اور اپنے گھروں میں ختم درود شریف روزانہ پڑھا جانا چاہیے. اپنے بچوں کو روزانہ نعت کا عادی بناؤ، شریعت مصطفیٰ کا عادی بناؤ، یہ سب چیزوں کا عادی بناؤ. انشاءاللہ یہ اگر ہوا کہ ہم نے اپنی نسبتیں حضور سے، اور یہ جو ہو رہا ہے نا، یہ سب جو ہے یہ ڈر ہے، خوف ہے، یہ خوف ہے، جھنجھلاہٹ ہے، جھنجھلاہٹ. اس لیے کہ جانتے ہیں عشق مصطفیٰ اس پاور اور قوت کا نام ہے جو پست کو بالا کر دیتی ہے، ادنا کو اعلیٰ کر دیتی ہے. اور آپ جانتے ہیں
دنیا میں حضور سے دور کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی قوم کو اپنے نبی سے قریب کریں، ایک مشن اختیار کریں۔ آج سے کم و بیش 1 صدی پہلے اقبال نے یہ پیغام دیا تھا کہ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ اور اقبال نے عشق کا نغمہ یوں ہی گنگنایا تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں ہندی ہوں تو کیا، لے تو حجازی ہے میری، حجازی لے میں اس نے بات کی تھی اور یہ کہا تھا، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، بزم ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ جانتے ہیں مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، جلا رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، لیکن یہ دبتے نہیں ہیں کیونکہ ان کے پاس عشق مصطفیٰ کی طاقت ہے، محبت رسول کی طاقت ہے، یہ غلامی رسول میں سب کچھ نثار کرنا چاہتے ہیں۔ تو آؤ اپنے دلوں کے اندر وہی جذبہ اور اپنی نسلوں میں بچوں میں وہ جذبہ پیدا کریں، بچوں کو عاشق رسول بنائیں، محبت رسول پلائیں۔ ہمارا بچہ کہیں ہو عشق مصطفیٰ میں ایسا ڈوبا ہوا ہو کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کے جسم سے جان تو نکال سکے لیکن محبت رسول اس کے دل سے نکال نہ سکے، عشق مصطفیٰ اس کے دل سے نکال نہ سکے۔ یہ ذمہ داری ہماری ہوگی، جب تک عشق مصطفیٰ ہمارے پاس ہوگا، جب تک محبت رسول ہمارے پاس ہوگی، اس وقت تک انشاءاللہ دنیا میں ہم کبھی زیر نہیں ہوں گے، دنیا میں ہم کبھی سرنگو نہیں ہوں گے، دنیا میں ہم کبھی ذلیل اور رسوا نہیں ہوں گے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جس میں منور کی تابشیں، اے جانے جام جانے تجلا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ السلام علیکم۔